جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بابا فرید کے مبارک نگر پاک پتن شریف سے پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ عرس فرید کی 779ویں سالانہ تقریبات در فرید پر جاری ہیں۔ پروگرام فیض فرید میں حضور بابا صاحب کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے خصائل، شمائل، ان کی تبلیغ کا طریقہ اور ان کی تبلیغ کے اثرات، ان ساری باتوں کا انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں، ایپیسوڈز میں ہم یہ سارا ذکر خیر کریں گے۔ آج کے نشست میں جو عنوان ہمیں بابا صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ عنوان ہے سلسلہ چشت اور اصلاح باطن۔ گفتگو کا آغاز مفتی صاحب نے کر دیا، حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ حافظ صاحب قبلہ، بابا صاحب کی جو عمومی تعلیمات ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی حیات مبارک سے ہمیں اس کی کچھ جھلکیاں کشید کر کے بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کی عمومی تعلیمات سے دوبارہ آگاہی حاصل ہو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات بالکل صحیح معنوں میں نبوی تعلیمات سے مستفید اور مستنیر تھی۔ درست۔ اور آپ نے جو فیض پایا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پاک سے چلتا ہوا آپ تک پہنچا اور آپ نے وہی لوگوں تک آگے پہنچایا۔ اور یہ جو خطہ ہے، جس خطے کے بارے میں معروف تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے تند خو، بڑے اکھڑ مزاج اور بزرگوں کو بالکل پریشان کرنے والے لوگ تھے، اور یہاں آ کے آپ نے ڈیرا لگایا اور یہاں پتھر دل لوگوں کو موم کر دینا، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ کیا کہنا ہے حافظ صاحب؟ آپ کی تعلیمات کا جو بنیادی ہمیں عنصر نظر آتا ہے اور اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ اصل میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا مظہر اتم نظر آتا ہے۔ اور وہ ایسی تعلیمات ہیں جو ہمہ گیر بھی ہیں، ہمہ جہت بھی، اور لازوال تعلیمات ہیں۔ آج تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ ایسی ہمہ گیر تعلیمات ہیں کہ جس نے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور معاشرے کا جو اصل میں جو ضرورت تھی اس کو آپ نے سمجھا اور اس کے مطابق لوگوں کو تعلیمات فراہم کی۔ مثلا آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے لوگوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ لوگوں کے معیار کے مطابق دے، یعنی حالات و زمانہ کی رعایت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے وہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے جس کو لوگ قبول کریں۔ مثلا آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ چیز مت بیچو جس کو لوگ خریدنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بہت اچھا، مطلب لوگوں کی آپ اصلاح کر رہے ہیں تو ایسے طریقے سے اصلاح کریں کہ لوگوں کے دلوں تک وہ بات پہنچے اور لوگ اس کو فوراً قبول کریں، اور ایسا ہوا۔ آپ نے یہاں وہ تعلیم فرمائی اور لوگ اس میں بالکل لوگوں نے اس کو قبول کیا اور لوگوں کے ظاہر بھی بدلے اور لوگوں کے باطن بھی تبدیل ہوئے۔ پھر آپ کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو خرچ کرنے کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب فقیر وہ ہے جو آپ کی تعلیمات ہیں، وہ ہے کہ جو لوگوں کے مال کی طرف دیکھتا نہیں ہے، منتظر نہیں رہتا، بلکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی روٹی کے منتظر نہ رہو بلکہ خود روٹی لوگوں کو کھلاؤ، خود لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اب یہ جو ایک اہم مقصد ہے وہ لوگوں کے، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لوگوں کے دل تک پہنچنے کا بہترین رستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ مطلب لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور آپ اس کی احتیاج کو دور کریں تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، اور صوفیاء کرام نے اس بات کو سنبھال، اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کو لیا اور لوگوں کو اپنی تعلیمات عطا فرمائی۔ پھر آپ نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ خود پہلے عمل کر کے دکھائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو فالو کریں گے، اگر آپ خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کی بات کو فالو نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ کی خود پوری زندگی زہد کی زندگی ہے، آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی زندگی ہے، آپ کی پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی زندگی ہے، اور یہی چیز آپ نے اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے۔ اور اس طرح آپ کے ملفوظات پڑھیں تو عاجزی، انکساری اور نفس کشی، یہ ساری آپ کی تعلیمات کا وہ خوبصورت حصہ ہیں جس سے فیض حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت حافظ صاحب، بڑی زندگی سے آپ نے 3-4 قیمتی باتوں کی سراحت فرمائی ہے، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب کے اس گفتگو سے اگلے سوال کا زادرہ بھی مل گیا ہمیں۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی جو صوفیاء کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ پہلے خود کام کر کے دکھاتے ہیں اور بعد میں اپنے ماننے والوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔
ایک روایت بابا صاحب کی بڑی خوبصورت مجھے کر کے اسی سے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. ایک دفعہ دوران مجلس حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, اس نے اپنے سر پر دستار پہنی ہوئی تھی, کلاه پوش تھا, اور کسی ایسے کام میں مصروف تھا جس میں اللہ کی رضا نہیں تھی, کسی غلط کام میں مصروف تھا. جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے شخص, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار سر پر رکھ کر ایسا کام کرتا ہے, یا تو یہ برا کام چھوڑ دے یا اپنے سر پر دستار رکھنا چھوڑ دے. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی, 40 سال تک وہ خانہ کعبہ میں معتکف رہا, اور اللہ رب العزت نے انعام یہ دیا کہ جب فوت ہوا تو تدفین بھی وہیں پر ہو گئی. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے جو سوال آپ سے عرض کرنا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ, کیسی ہم آہنگی ہے قول اور فعل کے درمیان صوفیاء کے گروہ میں سے. ہمیں اس حوالے سے, اس پیغام سے سبق کیا لینا ہے جو بابا صاحب نے روایت ہمارے سامنے پیش فرمائی؟ بہت شکریہ. جب فکر عقیدہ میں ڈھل جائے, قول عمل میں بدل جائے اور قال حال میں تبدیل ہو جائے تو اسے تصوف کہتے ہیں. درست. صوفی وہ ہوتا ہے, آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے بابا صاحب کا, کہ جس کی برکت سے پورے کے پورے ماحول میں صفائی آ جاتی ہے. درست. وہ کوئی بھی چیز ہے, یعنی اس صوفی کے وجود کی برکات صرف ذی شعور انسانوں میں نہیں منتقل ہوتی, بلکہ حیوانات اور اشیاء میں بھی برکات جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں. اور قرآن پاک کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ جہاں خضر علیہ السلام موجود تھے تو اس فضا کی وجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی. بالکل ٹھیک. تو ایک صفائی آ جاتی ہے صوفی کے وجود سے. اور صوفی وہ نہیں ہوتا, آپ فرماتے ہیں, جس کے وجود کی وجہ سے ماحول تاریک ہو جائے, لوگوں کے عقیدے خراب ہوں, لوگوں کے عمل برباد ہوں, لوگوں کی فکر جو ہے وہ کج روی کا شکار ہو, وہ صوفی نہیں ہوتا. صوفی وہ ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے عقیدے بھی درست ہوتے ہیں, عمل بھی درست ہوتا ہے, کال بھی حال میں بدلتا ہے, اور ذوق اور کیفیت اور لطافت, نفاست, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھ لیں جہاں جہاں کوئی صوفی بیٹھا ہے, آج بھی برے صغیر کے اندر جتنا صوفیاء کا فیض ہے, ادب دیکھ لیں, نیاز دیکھ لیں, نسبت کا حیا دیکھ لیں. آج بھی مدینہ طیبہ سے آئی ہوئی کھجوریں لوگ دھو کر اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کو غبار مدینہ لگا ہوا ہے. نسبتوں کا اتنا خیال ہے. تو یہ صوفیاء کی برکت ہے. جہاں تک ظاہر و باطن کی موافقت کی بات ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں, اور آپ نے ان کی بڑی تربیت فرمائی ہے. بالکل صحیح. اور ہر نوجوان کی آپ اسی طرح تربیت فرماتے تھے آنے والے کی. خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جسے خلوت میں تو کیا جا سکتا ہو لیکن جلوت میں نہ کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی گواہی ہے, بڑی بات وہ ہے. آپ کے بڑے حاضر باش قسم کے یہ ارادت مند ہیں حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا ایک واقعہ ملتا ہے, بڑا روح پرور ہے. ارشاد ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرشد نے مجھے ایک اشرفی دی اور رخصت کیا, تو کچھ دیر بعد فرمانے لگے, نظام الدین آج رک جاؤ, کل چلے جانا. اب وہ رک گئے, مرشد کا حکم تھا. جب افطار کا وقت آیا تو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا, افطار کا جس سے انتظام کیا جاتا. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا, عرض کی, حضور اگر اجازت ہو تو جو اشرفی آپ نے مجھے عنایت فرمائی ہے میں وہ افطار کا انتظام کر لوں. اب بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دیں, اور فرمایا, نظام الدین میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تھوڑی سی دنیا بھی عطا کرے. تو آپ لرز گئے, آپ عرض کرنے لگے, حضور بڑے بڑے لوگ دنیا کی وجہ سے گمراہ ہوئے. فرمانے لگے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, دنیا تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیں, ایک اشرفی دی تھی, یہ پریکٹیکل دیکھیں, ظاہر اور باطن میں موافقت دیکھیں. اشرفی دی تھی اور ضرورت پیش آئی تو وہ تربیت یافتہ شخص وہی اشرفی نکال کے جو زیادہ راہ ہے وہ پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, پھر اسی طریقے سے ایک اور محمد شاہ جو غوری تھے, تو وہ ایک دفعہ آئے, آپ کے ارادت مند تھے, تو ان کا بھائی بڑا بیمار تھا. تو وہ کیا کہتے, قسم پرسی اور جاں کنی کی کیفیت تھی اس کی. تو محمد شاہ غوری آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے, چہرہ غبار آلود, عجیب و غریب کیفیت, اللہ اکبر, بے قرار درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. آپ کے پاس آیا, عرض کرنے لگا, حضور
भाई बहुत बीमार है, आपने जब हाल पूछा ये क्या हालत बना रखी है, इतनी परेशानी, इतना दर्द, इतना कर्ब, तो अर्ज करने लगे हुजूर भाई है, तड़प रहा है, हो सकता है मेरे आने तक वो वफात पा चुका हो, आप दुआ फरमाएं। आप उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया मोहम्मद शाह, जो तेरी इस वक्त कैफियत है ना, फरीदुद्दीन की सारी जिंदगी इसी कैफियत में गुजरी है। अल्लाह अकबर। शम्मा तुझ पे रात ये भारी है इस तरह, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। तो ये ज़ाहिर व बातिन की मुआफ़क़त थी, खुद साहिब दर्द थे, दर्द की कैफियत से गुजरे थे और अपने चाहने वालों को गुजारते थे। इसलिए जिस पर भी आपने हाथ रखा है, आप देख ले उसको क्या क्या नेमतें नसीब हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, क्या ईमान अफरोज़ गुफ्तगू का ये सारा हमारा दौरानिया गुजरा। हाफिज़ साहब ने बहुत कीमती मालूमात से नवाजा, और डॉक्टर साहब जिस तरह आपने अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह करीम आपकी खैरात में और इजाफा फरमाए। मुफ्ती साहब किबला, तमाम सलासिल में कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, और इसके अलावा दीगर रहमानिया, शाज़लिया, रिफ़ाइया, उवैसिया, मुख्तलिफ़ तरीके राइज हैं, तरबियत के भी मुख्तलिफ़ शर्तें भी हैं, किसी जगह बहुत कड़ी, किसी जगह कुछ दरमियाने दर्जे की, और किसी जगह शायद नरमी भी हो। तो मैं ये और अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि सिलसिला चिश्त जो है, इसके यहाँ मशाइख अपने मुरीदों की, इरादतमंदों की तरबियत कैसे करते हैं, वहाँ खिरका कैसे दिया जाता है, उनको खिलाफत कैसे अता की जाती है, कौन कौन से कड़े मराहल के बाद उनको इस मसनद पर बिठाया जाने के अहल समझा जाता है। बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले एक वजाहत, एक इज्तिमा हो गया, इरशाद हो। वो इज्तिमा यह है कि आज हम जिस हस्ती की बारगाह में बैठे हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो सीरत निगारों का इस पर इत्तेफाक है अक्सरियत का, और खुसूसन चिश्त अहले बहश्त का, कि आप फारूकी उन नसब है। बिल्कुल सही। सैयदना उमर फारूक, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद से है। मेरी नज़र से कोई एक जगह गुजरा तो ज़हन उधर मुंतकिल हो गया, और इस वक्त इस्तेहज़ार न रहा, जिसकी वजह से वो बात ऑनर हुई। तो आप फारूक की उन नसब हैं। बिल्कुल ठीक। इस बात को नोट कर लिया जाए ताकि किसी इश्तिबा का बाइस न बने। जी दुरुस्त मुफ्ती साहब। अच्छा, ये बात ठीक है कि आज के दौर से हम जब पीछे जाते हैं, तो ये जो सूफिया का जो दौर था, या आप कह रहे हैं कि खैरुल कुरून के जो अदवार थे, उसमें फौरी से खरका खिलाफत नहीं अता कर दिया जाता था। यानी आज की तरह नहीं होता, आज की तरह यूं खिलाफत नहीं बटा करती थी। उस वक्त बहुत सारे मराहिल से गुजारा जाता था, आने वाले की सलाहियत को और तलब और तड़प को भी देखा जाता था कि वो लेने क्या है। दुरुस्त। बेशुमार लोग खुद अप्लाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साहिब मनसब ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, अंदर झांक के देख लिया था कि ये क्या लेने के लिए आए। अल्लाहु अकबर। तो कहा जो तुम लेने आए हो वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है वो तुम लेने के लिए नहीं आए। मुफ्ती साहब किबला, मुझे मुदाखलत की माफ़ी दीजिएगा, मुझे एक वक्फे की जानिब बढ़ना है। ये बात बहुत कीमती है, क्योंकि पैगाम इतना खूबसूरत है कि हम चाहते हैं ये पूरी सराहत के साथ हमारे नाजरीन तक पहुँचे। मुकर्रम नाजरीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है, लेकिन फैज़ फरीद जारी है, और इंशाअल्लाह सुबह माशर तक जारी व सारी रहेगा।